امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ باقر آپ کے علمی فضائل کی وجہ سے، علمی مقام کی وجہ سے آپ کو کہا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ امام باقر عالم تھے اس لیے ان کو کہا گیا، باقیوں کو نہیں کہا گیا، امام زین العابدین کو نہیں کہا گیا، امام صادق کو نہیں کہا گیا، امام کاظم کو نہیں کہا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہستیاں ہیں، ایک کلی قاعدہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ جو ہستیاں ہیں امیر المؤمنین سے لے کر امام عصر تک، یہ تمام کی تمام ہستیاں ایک ہی حقیقت کی مختلف شکلیں ہیں۔ حقیقت ان کی ایک ہے، مقام ان کا وہی ہے، علم ان کا وہی ہے۔ اس لیے جو باپ کا علم ہے من و ان، وہی علم بیٹے تک منتقل ہوتا ہے۔ جو باپ کی فضیلت ہے وہی فضیلت من و ان بیٹے تک منتقل ہوتی ہے۔ جو باپ کے کمالات ہیں وہی من و ان بیٹے تک منتقل ہوتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ایک امام ہو سکتا ہے ایک خاص انوائرمنٹ میں اس کی زندگی کا ایک پہلو زیادہ نمایاں ہو اور باقی پہلو نمایاں نہ ہو پائیں، اس لیے کہ ماحول کا جبر ہے۔ اس جبر کی وجہ سے باقی پہلو چھپ گئے یا تحت الشعاع آ گئے، ایک پہلو نمایاں ہوا تو جو پہلو نمایاں ہوا اس پہلو کی وجہ سے اس معصوم اور اس امام کی شہرت بڑھ گئی، لیکن باقی پہلو موجود ہیں، صرف لوگوں کے سامنے نہیں آئے۔ جیسے امام زین العابدین علیہ السلام ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کو زین العابدین کہا گیا، سید الساجدین کہا گیا۔ سید الساجدین اور زین العابدین دونوں اوصاف کا تعلق عبودیت اور بندگی سے ہے، محراب سے ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت سے ہے۔ چونکہ یہ پہلو سامنے آیا اس لیے سید الساجدین اور زین العابدین کے عنوان سے معروف ہوئے۔ لیکن کیا وہ بہادر نہیں تھے؟ مکمل علی کی تصویر تھے۔ کیا وہ صابر نہیں تھے؟ مکمل طور پر حسین ابن علی کی تصویر تھے۔ کیا وہ عالم نہیں تھے؟ مکمل طور پر علم کا سراپا مجسمہ تھے۔ لیکن ایک پہلو سامنے آیا، باقی پہلو سامنے نہیں آئے۔ یہی کیفیت باقی تمام ائمہ کی ہے۔ اس لیے جس امام کا زندگی کا جو پہلو سامنے آیا اس حوالے سے، اس پہلو کے عنوان سے ان کو شہرت ملی۔ امام باقر علیہ السلام کو باقر العلوم کہا گیا، وجہ چونکہ امویوں کا آخری دور تھا اور ہر طرف سے اسلامی معاشرے پر یلغار شروع ہو چکی تھی۔ جب حکومت کمزور ہو جائے تو پھر مقابلے میں جو باقی طاقتیں ہیں ان کی کلچرل اور تہذیبی یلغار بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ قدرت اور طاقت کی یلغار بھی ہوتی ہے۔ دونوں طاقتیں جیسے آج آپ پاکستان میں ہیں، ذرا غور سے اپنے ارد گرد دیکھیں، اس وقت جو ہمارے اوپر یلغار ہے یہ کس چیز کا یلغار ہے؟ کلچر کا، تہذیب کا، رویوں کا، فرہنگ کا، ثقافت کا۔ یعنی آہستہ آہستہ غیر محسوس طور پر آج کی ہماری نسل مغربی اس کلچر میں ڈھلتی چلی جا رہی ہے اور کسی کے دل میں اس کے حوالے سے نیگیٹیوٹی پیدا بھی نہیں ہو رہی۔ یعنی آہستہ آہستہ ہم ڈھلتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مغلوب ہیں اور وہ غالب۔ جب وہ قرضہ دیتے ہیں تو پھر اپنا کلچر بھی ہمارے ملک میں
ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ہم جب قرضہ لیتے ہیں تو اس قرضے کے ساتھ ان کے افکار، ان کا کلچر، ان کا رہن سہن، ان کا نظام تعلیم، ان کا نظام حکومت، ان کا نظام عدل، سب کچھ ہم ساتھ میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ پیسے کوئی بھی مفت میں نہیں دیتا۔ اسی طرح سے ہمیشہ طول تاریخ میں مغلوب معاشروں اور غالب معاشروں کے درمیان یہ تناسب رہا ہے۔ جب امویوں کے دور کا زوال شروع ہوا تو باہر سے علمی حوالے سے ایک یلغار شروع ہوئی، اور اس یلغار میں دین کے خلاف، توحید کے خلاف، قرآنی بنیادی تعلیمات کے خلاف اسرائیلیات کی یلغار ہوئی، انحرافات کی یلغار ہوئی۔ اس یلغار کے مقابلے میں مولوی کچھ نہیں کر سکے، اقتدار والے کچھ نہیں کر سکے۔ اگر اس